مافیاز کے خلاف، شوگر مافیا، ڈرگ مافیا، جتنے بھی مافیاز ہیں ان سب کے خلاف ایک آپ نے علم بلند کیا تھا، تو میں اس سوچ کا خود حامی ہوں اور میں آپ کے ساتھ صرف اسی وجہ سے چل رہا ہوں، شامل ہوں۔ لیکن مجھے ایک چیز نظر آ رہی ہے کہ 3 سال گزر گئے ہیں، ابھی تک ہم اس طرف چلے نہیں ہیں، اور یہ مافیاز جتنے بھی ہیں یہ طاقتور ہوتے جا رہے ہیں، بلکہ معذرت کے ساتھ کہ آپ کی کابینہ میں بھی وہ نظر آتے ہیں مافیاز، اور ابھی تک ان کے خلاف کوئی ایکشن شروع نہیں ہوا۔ ابھی کچھ حال ہی میں 1-2 مافیاز کے خلاف آپ نے ایکشن لیا ہے جو بہت قابل ستائش بھی ہے، اور ہمیں کوئی تسلی بھی ہوئی ہے، لیکن ابھی بہت کام باقی ہے اور ٹائم بہت تھوڑا رہ گیا ہے۔ تو جی منظور صاحب دیکھیں، میں جو آپ کے اندر یہ فیلنگ ہے نا کہ تیزی سے چیزیں نہیں ہو رہی، میں پھر سے آپ کو ایک چیز سمجھاتا ہوں۔ فرینچ ریولوشن ہوئی، انہوں نے جو بھی پرانے تھے ان کی گردنیں اتار دی، ایک دم سارا چینج آ گیا۔ خمینی کی ریولوشن ہوئی، سارے پرانے تھے وہ یا جہاز میں بیٹھ کے انہوں نے باہر بھیج دی اور یا ان کی گردنیں اٹھ گئی۔ دیکھیں یہ ہے ڈیموکریٹک چینج، ایک 2 پارٹی سسٹم جو 35 سال سے جڑیں گاڑ کے بیٹھا ہوا تھا، اس کو ریپلیس کر کے ایک نئے لوگ آئے ہیں، نئے لوگ آئے ہیں جن کو پہلی دفعہ حکومت میں، زیادہ تر تو ہم پہلی دفعہ حکومت میں آئے ہیں، جس کے اندر پرانا سٹرکچر، وہ زیادہ تر وہی لوگ چیزیں بیٹھے ہوئے ہیں، لوگ وہ پرانا سٹرکچر ہے۔ چینج تو میں آج آپ میری سے آج کا دن نوٹ کر کے رائٹنگ میں میرے سے لے لیں کہ اس کو کوئی طاقت آپ نہیں روک سکتی۔ چینج تو آ رہا ہے، آپ کے سامنے چینج ہے۔ آپ کے سامنے سب سے بڑا چینج کیا ہے کہ 35 سال جو لوگ ایک دوسرے کو برا بھلا کہہ رہے تھے، جو کرپٹ کہہ رہے تھے، جو پیٹ پھاڑ کے پیسے نکالنے تھے، جس کو ایک سربراہ کو دوسرے نے جیل میں ڈالا، جنہوں نے ایک کے اوپر کیسز بنائے، سارے ایک پلیٹ فارم پہ کھڑے ہو کے ایک ہی بات کر رہے ہیں کہ جناب کسی نہ کسی طرح عمران خان کو فارغ کرو، ہمیں اور سب منظور ہیں لیکن عمران خان کو فارغ کریں۔ یہ ہی ہے چینج، اور وہ چینج، وہ ڈیمانڈ، صرف وہ ایک چیز چاہ رہے ہیں کہ عمران خان یہ کہہ دے کہ ہاں جی وہ نیب کے میں سارے قانون چینج کر دیتا ہوں تاکہ سب NRO مل جائے یا فارغ ہو جائے۔ چینج یہ ہے کہ آج ایک وہ گورنمنٹ کھڑی ہے، وہ کہتی ہے آپ جو مرضی کر لیں، ہم نے یہ جو کیسز طاقتور، جو آج تک طاقتور ہمیشہ اپنے لیے پریولیج پوزیشن سمجھتا تھا، پولیس والا آتا تھا تو اسے کہتا تھا پتہ نہیں میں کون ہوں، یہ وہ گورنمنٹ ہے جو پہلی دفعہ کسی کو نہیں، یعنی جو قانون توڑے گا اس کے پیچھے ہے۔ آسان نہیں ہے، یہ کبھی بھی کام آسان نہیں تھا۔ طاقتور کے اوپر جب ہاتھ ڈالتے ہیں آسان کام نہیں ہے۔ ان کے پاس جو وکیل ہے ان کو 5-5 کروڑ روپے دے رہے ہیں، ہمارا ہے نیب کا وکیل یا جو بھی گورنمنٹ کا، وہ چند لاکھ روپے لے رہا ہے۔ آسان نہیں ہے یہ کام، اگر یہ آسان ہوتا تو یہ ساری ڈیولپنگ ورلڈ میں یہ پرابلم ہے جو آج پاکستان میں ہے۔ یہ جو میں نے آپ کو شروع میں کہا تھا 1000 ارب ڈالر غریب ملکوں سے امیر ملکوں میں نہ جاتا، کیونکہ ان کے پاس انفراسٹرکچر نہیں ہے، ان کے پاس وہ لیگل سسٹم نہیں ہے روکنے کے لیے اس پیسے کو باہر جانے کے لیے۔ امیر ملکوں سے کیوں نہیں جا سکتا؟ کیوں امیر ملک ہیں کیوں؟ کیونکہ ان کے پاس سسٹمز بنے ہوئے ہیں، وہ طاقتور وہاں کوئی وہ حرکت نہیں کر کے بچ سکتا جو غریب ملکوں میں کرتا ہے۔ تو یہ ایک جہاد ہے، اپنے ذہن میں ڈالیں، یہ جہاد ہم لڑ رہے ہیں۔ میں صبح اٹھتا ہوں، میں یہ نہیں سمجھتا کہ میں کوئی آفس جا رہا ہوں، میں جہاد لڑنے جا رہا ہوتا ہوں۔ میں اپنے ذہن میں یہ کہتا ہوں کہ یہ میں اللہ کے لیے کر رہا ہوں، کیونکہ جب آپ اپنے کمزور طبقے کی حفاظت کرتے ہیں یہ اللہ کو خوش ہوتا ہے اس سے، میں تو اس کو یہ سمجھتا ہوں۔ اور آپ کے سامنے یہ جو چینی کا یہ جو سارا ہوا، یہ آپ کے سامنے آیا، آپ کو پتہ ہے انہوں نے جو سرکولیشن میں ابھی ہم نے پکڑا ہے، صرف پنجاب کے سٹہ بازوں نے صرف چند ہفتوں کے اندر یہ جو سٹہ بازی کی ہے، چینی پڑی ہوئی ہے اور وہ مہنگی ہوتی جا رہی ہے۔ آپ کو پتہ ہے ان کے کتنا پیسہ سرکولیٹ کیا ہے؟ 600 ارب روپیہ 600 ارب روپیہ صرف چینی میں
ان کے بینک اکاؤنٹس میں سے پیسہ گیا جو ابھی ہم نے پکڑا ہے. 600 ارب روپیہ. آپ سوچ لیں کہ کس طرح کا پیسہ بن رہا ہے اور کس کا خون چوس کے بن رہا ہے؟ عوام کی. تو صرف میں آپ کو کہنا چاہتا ہوں صبر کریں. ہونا ہے، رکنا نہیں ہے. یہ جہاد ہے اور اس میں ساری قوم کو چاہتا ہوں کہ ساتھ میرے کھڑے ہوں، کیونکہ میں تو آپ کے لیے لڑ رہا ہوں. نہیں تو یہ میرے ساتھ سامنے سارے مل کے ٹولہ جو کھڑا ہوا ہے، جو ہوتا ہے وہ ساتھ کھڑا ہو کے تو جناب کسی طرح گورنمنٹ چلی جائے. اور پھر شور مچا ہوا ہے. کوئی یہ بات نہیں کر رہا کہ گورنمنٹ نے آج تک اچھائیاں کیا کی. میں ابھی اس کے بعد میں یہ ضرور کہنا چاہتا ہوں کہ تھوڑی دیر میں آپ کو بتاؤں گا کہ ہمیں کون سا پاکستان ملا اور آج وہ پاکستان کدھر کھڑا ہے. مجھے یہ نہیں نظر آتا، کوئی اس کی بات نہیں کرتا کہ کس طرح ہم نے اس ملک کو سٹیبلائز کیا، کس طرح آج ملک معاشی طور پہ آگے جا رہا ہے. کبھی سنا ہے پاکستان کا روپیہ اوپر جانا شروع ہو جائے؟ نیچے تو گرتا ہم نے دیکھا ہے. 12 روپے کا ہوتا تھا ڈالر، آج جو ادھر آیا تو گرتا ہی گیا نا. یہ پہلی دفعہ ہے کہ پاکستان کا روپیہ مضبوط ہونا شروع ہو گیا. کچھ تو ٹھیک کر رہے ہیں نا ہم. کرونا کے دور میں ساری دنیا کا حال دیکھیں اور پاکستان کے سارے جتنے بھی اکانومی کے انڈیکس ہیں وہ پازیٹیو جا رہے ہیں. میں اس لیے چاہ رہا ہوں کہ ذرا حماد آپ کو میں نے دعوت دی ہے، صرف یہ بتا دیں کہ پاکستان تھا کیا 2018 میں اور آج ہم کدھر کھڑے ہیں معاشی طور پہ. جب 2018 میں ہم نے حکومت سنبھالی تو ملک کے معاشی انڈیکیٹرز اس صورتحال میں تھے کہ ہم میڈیا میں جا کے لوگوں کو بتا نہیں سکتے تھے، کیونکہ اگر ہم لوگوں کو کھل کے بتا دیتے تو کرنسی مارکیٹس میں، اسٹاک مارکیٹس میں ایک افراتفری کا عالم ہو جانا تھا. صورتحال یہ تھی کہ ملک آپ کا ڈیفالٹ کے قریب کھڑا تھا. فارن ایکسچینج ریزروز ہمارے تقریباً ختم ہو گئے تھے اور جو 7-8 ارب ڈالر نظر بھی آ رہے تھے اسٹیٹ بینک میں، وہ بھی چھوٹے مدت کے قرضوں کے اوپر مبنی تھے جو 2-3 مہینوں میں واپس کرنے ہوتے ہیں اور رول اوور کرنا ہوتا ہے. اس صورتحال میں ہمیں سخت فیصلے کرنے پڑے. کرنسی کو ہمیں ڈی ویلیو کرنا پڑا، کیونکہ اگر ہم نہ کرتے تو ہمارے پاس $500 ملین نہیں تھے ماہانہ کہ ہم اس میں ڈالتے اور ہم نے ڈیفالٹ کر جانا تھا. پھر ہمیں کچھ انٹرسٹ ریٹ بھی بڑھانا پڑا، لیکن اس کا پھر ہمیں ان سخت فیصلوں کا 1 سال بعد نتیجہ نظر آنا شروع ہو گیا. ہمارا کرنٹ اکاؤنٹ کا خسارہ جو تاریخ کا سب سے بڑا تھا جو ہمیں ملا تھا وہ سرپلس میں چلا گیا. 17 سال کے بعد وہ سرپلس کے اندر گیا. اس کے بعد عالمی ادارے جنہوں نے آپ کے وزیر اعظم بننے سے پہلے معیشت کو ڈاؤن گریڈ کیا تھا پاکستان کی، انہوں نے آپ کے 1 سال کے حکومت سنبھالنے کے بعد ہی پاکستان کی معیشت کو اپ گریڈ کرنا شروع کر دیا. اور صرف 1-2 نے نہیں، 3-4 عالمی اداروں نے. اس کے بعد جب ہم یہ ابھی سفر طے کر رہے تھے مستحکم ہونے کا، ہمارے فارن ایکسچینج ریزروز میں بڑھاوا آنا شروع ہو گیا تو کووڈ کی وبا آ گئی اور ہمارے ارد گرد ہندوستان میں اور دوسرے ممالک میں، یہاں تک کہ برطانیہ میں جو معیشت تھی وہ 5 سے 10% تک سکڑ گئی. لیکن کیونکہ آپ نے بر وقت یہ فیصلہ کیا کہ ہم نے صرف جانوں کو نہیں بچانا بلکہ روزگار کو بھی بچانا ہے، تو ہم نے ایک حکمت عملی سے ہم چلے. ہم نے مغربی پالیسیز کو اندھا دھند فالو نہیں کیا، تو ہمیں صرف 0.4% کنٹریکشن یعنی سکڑاؤ نظر آیا اور وہ بھی ہم نے بڑی جلدی کور کر لیا. جب کووڈ کی وبا آئی تو جو بر وقت ہم نے پیکیجز دیے 30 لاکھ کنٹریکشن یعنی سکڑاؤ نظر آیا اور وہ بھی ہم نے بڑی جلدی کور کر لیا. جب کووڈ کی وبا آئی تو جو بر وقت ہم نے پیکیجز دیے 30 لاکھ کاروباروں کے ہم نے بجلی کے بل معاف کیے، تقریباً 1.70 کروڑ گھرانوں کو ہم نے فوری طور پہ احساس کے ذریعے امداد دی. اپنے کاروباروں کو ہم نے سستی مدت کے اوپر قرضے دیے، پے رول فائنینسنگ کی اور بے شمار ہم نے پیکیجز کا اناؤنس کیا. تو اس کے نتیجے میں جو انیشل فور کاسٹ تھا کہ اس سال ہماری معیشت جتنی گرو کرے گی، اب اسٹیٹ بینک کا خیال ہے کہ اس سے دگنی رفتار پہ کرے گی. اور نہ صرف یہ، اس کووڈ کی وبا کے باوجود آج پاکستان میں لارج اسکیل مینوفیکچرنگ یعنی کہ جو بڑی سطح کی صنعت ہے جس کو ہم میجر کرتے ہیں، وہ تقریباً 8% پہ گرو کر رہی ہے. آٹو موبائل کی کمپنیاں اشتہار دے رہی ہیں کہ ہمیں تاریخ میں اتنی زیادہ سیل کبھی نہیں ہوئی. سیمنٹ کی ہماری ریکارڈ سیل ہو رہی ہے. یوریا ہمارے کسانوں نے اس مرتبہ 10 سال کے بعد ریکارڈ خریدا ہے. ہمارے کسانوں نے ٹریکٹرز کی ریکارڈ سیل کی ہے، ریکارڈ خریداری کی ہے. اس کے علاوہ آپ تمام دیکھ لیں، ہمارا جو ٹیکسٹائل نون لیگ کے دور میں 100 سے زیادہ ٹیکسٹائل ملیں بند ہو گئیں، وہ ہم نے ریوائیو کی. ہزاروں پاور لومز فیصل آباد میں بند ہو گئیں، وہ تمام ہم نے ریوائیو کی. تو آج بالکل چیلنجز آج بھی موجود ہیں، لیکن 2018 کا وہ پاکستان جو ڈیفالٹ کے قریب کھڑا تھا اور آج کووڈ کی وبا کے بعد کا یہ پاکستان جہاں پہ ایک ترقی کا سفر طے ہو رہا ہے اور فور کاسٹ سے بھی زیادہ طے ہو رہا ہے، اس میں زمین آسمان کا فرق ہے.
جی شکریہ حماد. میں صرف لوگوں کو اپنی عوام کو بتانا چاہتا ہوں کہ دیکھیں یہ بڑا مشکل 2 سال گزرے ہیں. میری زندگی کے سب سے مشکل چیلنجنگ 2 سال تھے. وہ 2 سال کیوں مشکل تھے؟ اس لیے کہ اگر یہ ابھی حماد نے بات کی ڈیفالٹ کر جاتا پاکستان، جو ہمارا پہلا سال تھا وہ اتنا خوفناک تھا کہ اگر ڈیفالٹ کر جاتا. ڈیفالٹ کا مطلب کیا ہے؟ جیسی ڈیفالٹ کا مطلب کہ جو ہم نے پرانے لیے ہوئے قرضوں کے اوپر اگر ہم وہ قسطیں نہ واپس کر سکتے، سود نہ واپس کر سکتے، تو انٹرنیشنل کمیونٹی نے پاکستان کے اوپر ڈیفالٹ جب کر دینا تھا تو اس کا سیدھا امپیکٹ روپے پہ جانا تھا. اور روپیہ جو اللہ کا کرم ہے کہ آج اوپر جا رہا ہے، اس روپے نے کدھر پہنچنا تھا؟ ہمارے تو کئی دانشور شروع ہو گئے تھے کہنے کہ 200 روپے پہ پہنچ جائے گا، 250 روپے پہ. اگر ڈیفالٹ کر جاتا تو 250 روپے پہ بھی کیوں رکتا؟ ہمارے پاس تو فارن ایکسچینج ہی نہیں تھا. تو جب روپیہ تب گرتا ڈیفالٹ کر کے، تو یہ سمجھ آئیں کہ جو آج مہنگائی ہے یہ آپ اس کو مہنگائی نہ سمجھیں. وہ آج اگر وینزویلا میں دیکھیں، آج بیروت کے لیبنان میں دیکھیں جدھر ان کی کرنسی گر گئی ہے، وہاں مہنگائی کا حال دیکھیں. ٹوکریوں میں روپے لے کے جاتے ہیں اور پھر بھی مشکل سے ڈبل روٹی نہیں ملتی. یہ وہ حالات ہیں. تو ہم تو اس حالات سے بچے ہیں اور آج سارے اکنامک انڈیکیٹرز سب پازیٹیو کی طرف جا رہے ہیں. اللہ کا خاص کرم ہے کہ اتنی، ایک تو اپوزیشن نے افراتفری پھیلائی رکھی، بدقسمتی سے میڈیا میں کئی لوگوں نے ہر بری خبر ہیڈ لائن رکھ رہی ہے، تباہ ہو گئے. ایک ملک میں 70 سال سے آہستہ آہستہ چیزیں نیچے جا رہی ہیں. پچھلے 35 سال میں سارے ادارے تباہ ہو چکے ہیں. وہ تو آپ کوئی بھی دکھا دیں کہ جی دیکھیں یہ کسی ہسپتال میں چلے جائیں، جی دیکھیں یہ ٹھیک نہیں ہے. آپ تو کسی چیز کو بھی سامنے لا سکتے تھے. لیکن جو پازیٹیو چیزیں ہوئی ہیں، میری ریکویسٹ یہ ہے خود انویسٹیگیٹ کریں. یہ تو جھوٹ نہیں بول رہی نا فگرز اب کہ پاکستان کی تاریخ میں سب سے زیادہ سیمنٹ کی سیلز ہوئی. ٹویوٹا کہہ رہی ہے انڈوسپورٹرز کہ 30 سال میں سب سے زیادہ گاڑیاں بکی ہیں. تو کچھ تو ہو رہا ہے نا اکانومی میں کہ جو ایک دم چینج آ گیا. اور یہ چینج انشاءاللہ میں آپ کو یہ آج کہوں، ہمیں پتہ نہیں کہ باہر کوئی حالات بگڑ نہ جائیں، لیکن جس طرح اب ہم جا رہے ہیں آگے مزید آپ کو میں بتاؤں گا یہ ملک اب اوپر جائے گا. ہمارے انشاءاللہ جو کہ ٹورزم ہے، ابھی تو میں نے اس کی بات ہی نہیں کی ٹورزم کی، یہ ٹورزم ہی ملک کو اٹھا دے گی. جو زرعی اصلاحات اب ہم کرنے جا رہے ہیں، اور اس مہینے میں آپ کو ایک پیکج لے کے آ رہا ہوں زرعی اصلاحات کا، جو ریولوشن ہے کہ ہم نے کیسے اس ملک کو چینج کرنا ہے. اور ایک ریولوشن شروع ہو گئی ہے. جو ہم باہر سے تیل امپورٹ کرتے ہیں، یہ جو ایڈیبل آئل جو پتہ نہیں $3 ارب ہم اس کے اوپر خرچ کرتے ہیں، اور باہر وہ مہنگا ہوتا ہے تو یہاں بھی گھی مہنگا ہو جاتا ہے. ہم اب جو زیتون کی جو اس ملک میں اب زیتون کے درخت لگ رہے ہیں اور جو ریولوشن آ رہی ہے، ہمیں کبھی کہیں سے باہر تیل امپورٹ نہیں کرنا پڑے گا، اور بلکہ ہم ایکسپورٹ کریں گے اس کو. یہ جو سارا علاقہ اب لاکھوں کروڑوں درخت لگ رہے ہیں اب ہمارے زیتون کے، اور اسی طرح جو نئی اب میں زرعی پالیسی لے کے آؤں گا، یہ جو ہمارا ایگریکلچر ہے اس کو انشاءاللہ اب ہم اٹھا دیں گے. جی شکریہ پرائم منسٹر صاحب. اب ہم 3 بیک ٹو بیک کالز لیں گے. جی ہمارے ساتھ ہیں کون؟ السلام علیکم. وعلیکم السلام جی، میں نسیم بٹی ٹرک نمبر 43 GB کوہالی تحصیل سمندری سے بات کر رہا ہوں. جی جی جی. جہاں پورے علاقے میں میری آواز آ رہی ہے آپ کو؟ جی آ رہی ہے. جی کیا سوال ہے آپ کا؟ جہاں پورے علاقے میں زیر زمین پانی کی سطح اوپر آ چکی ہے کیونکہ ڈیم نالا بلاک ہو چکا ہے اور ہزاروں ایکڑ گندم کی فصل تباہ ہو چکی ہے، اور اس علاقے کو حکومت پنجاب کا جو بورڈ آف ریونیو ہے اس کے مطابق اسے فوڈ باسکٹ کہا جاتا ہے. اور جہاں کے ایم پی ہیں حافظ ممتاز، انہوں نے بھی کوئی دلچسپی نہیں دی. ایگریکلچر آفیسر ہیں، اس کے بعد یہ ڈرینیج ڈپارٹمنٹ کے ایس سی او ایکٹین دے آر ناٹ پرفارمنگ دیئر ڈیوٹیز پراپرلی. مجھے یہ بتائیں کون سا ایریا ہے؟ سمندری فیصلہ آباد. سمندری کے اندر. اور کیا کہہ رہا ہے کہ پانی اوپر آ گیا؟ جی زیر زمین پانی جو یہ پلیز ذرا نالا بند ہوا ہے کوئی جس کی وجہ سے. اوکے یہ نوٹ کریں پلیز اس کا. جی اگلے کال ہے ہمارے ساتھ. جی السلام علیکم. السلام علیکم. جی جی مختصر رکھیے گا بات کو. جی کیا سوال ہے آپ کا؟ جی کون صاحب کہاں سے؟
عباسی ایڈوکیٹ بات کر رہا ہوں. میرا تعلق ڈسٹرکٹ ایبٹآباد کے گاؤں دنا سے ہے, تحصیل لورا ہے. جی جی. میرا خان صاحب سے سب سے پہلے تو ان کو مبارکباد دیتا ہوں. ان کو خاتون اول کو یہ کورونا سے انہوں نے ریکوری ہوئی ہے, اتنی موذی بیماری سے ان کی ریکوری ہوئی ہے. اللہ تعالیٰ کا لاکھ لاکھ شکر ہے. اس کے بعد میرا سوال ہے ایک خان صاحب سے, یہ میرا سوال بھی ہے اور لاکھوں لوگوں کی ایک مرسی پٹیشن بھی ہے خان صاحب آپ سے, کہ گوہرا گلی تا لورا ایبٹآباد ایک روڈ جاتا ہے جو کہ پنجاب کو اور کیتی کو لنک کرتا ہے. اس روڈ پہ کرشنگ سٹون مافیا اور کرشنگ جو پلانٹس ہیں یہ لگے ہوئے ہیں, اور یہ اتنے پاورفل ہیں, یہ مقامی رہنما ہیں, حکومتی رہنما ہیں, ایک مری سے ان کے ہی ہیں, کہ ان پلانٹ کے اگینسٹ سپریم کورٹ سوموٹو لے چکی ہے. کیپٹل نیوز جو یہ حمید میر صاحب کا پروگرام تھا وہاں پہ بھی اس کو اب ایک پورا پروگرام کیا جا چکا ہے. میڈیا جیسے اسٹرانگ بھی لوگ بھی اس پہ آ چکے ہیں, لیکن آج دن تک یہ وہاں پہ کرشنگ سٹون کو ختم نہیں کیا جا سکا. کرشنگ سٹون جو مشینز ہیں اور یہ وہاں پہ آج دن تک روڈ کی تباہی ہو رہی ہے وہاں پہ, اور یقین کریں کہ کئی دہائیوں سے یہ وہ علاقہ ہے جو کہ وہ جو سڑک نتھیا گلی پہ جاتی ہے وہاں سے ایبٹآباد سے, اس کی بات کر رہے ہیں. لورا تحصیل جو آپ نے بنائی ہے, آپ کی حکومت نے بنائی ہے, تحصیل لورا کی طرف جاتی ہے. اوکے اوکے. گھوڑا گلی, ہاں گھوڑا گلی سے نیچے ہے لورا کی طرف. اچھا, اس کی انشاءاللہ یہ آج ہی میں اس کے اوپر ایکشن لیتا ہوں. میں نے پلیز یہ نوٹ کر لیں, کیونکہ بالکل آپ ٹھیک کہتے ہیں, یہ اس کے ان کی پشت ہوتی ہے کوئی نہ کوئی طاقتور کی, کیونکہ یہ سارا ہماری ماحولیات کو تباہ کرتے ہیں. تو اس کے اوپر آج ہی ایکشن لوں گا انشاءاللہ. جی اگلے کالر ہمارے ساتھ. جی السلام علیکم. جی السلام علیکم. جی میں گجرات شہر سے شہزادی امرین بات کر رہی ہوں. مجھے وزیر اعظم سے بات کرنی ہے. جی 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 سن رہا ہوں. جی السلام علیکم سر. وعلیکم السلام. جی سر آج مجھے بے حد خوشی ہو رہی ہے کہ میں اپنے آنریبل پرائم منسٹر سے ڈائریکٹ بات کر رہی ہوں اور اپنی فیلنگ بتا رہی ہوں. اللہ تعالیٰ آپ کو اپنے حفظ و امان میں رکھے, آمین. جی خان صاحب, میں اور میری فیملی نے آپ کو اس لیے ووٹ دیا تھا کہ آپ ایک سچے پاکستانی اور ہونسٹ انسان ہیں. ہمیں آپ پر مکمل اعتماد تھا کہ آپ کبھی بھی پاکستان کے خلاف کوئی فیصلہ نہیں کریں گے, بلکہ ہمیشہ پاکستان کے حق میں ہی فیصلے کریں گے. لیکن حالیہ دنوں میں جب ہمیں یہ خبر سننے میں آئی کہ آپ نے اسٹیٹ بینک کو IMF کے حوالے کر دیا ہے, تو یقین جانیں یہ سن کر ہمیں بڑی تشویش اور مایوسی بھی ہوئی. کیوں؟ جی 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 میں اس کا جواب دیتا ہوں. دیکھیں, پہلے میں اپنی قوم کو سمجھانا چاہتا ہوں کہ یہ IMF یہ کون سا جانور ہے. یہ سمجھ تو جائیں کہ یہ IMF ہے کیا چیز, ہوتا کیا ہے. حماد نے آپ کو شروع میں حماد اظہر نے آپ کو بتایا کہ جو پاکستان ہمیں ملا تھا اس میں سب سے بڑے 2 خسارے تھے. ایک ہوتا ہے فسکل ڈیفیسٹ, مطلب یہ کہ آپ کی آمدنی اور خرچے میں خسارہ, اور ایک ہوتا ہے کرنٹ اکاؤنٹ ڈیفیسٹ, مطلب یہ کہ جو ڈالر ملک میں آ رہے ہیں اور جو باہر جا رہے ہیں اس میں تاریخی خسارہ تھا. 20 ارب ڈالر کا خسارہ تھا. تو جب یہ نون لیگ آئی تھی تو 2.5 ارب ڈالر کا خسارہ تھا. جب ہمیں پاکستان ملا تو 20 ارب ڈالر کا خسارہ تھا. اب اور ہم نے اب اپنی قسطیں دینی تھی. قسطیں نہ دیتے, جو قرضے لیے ہوئے تھے تو ڈیفالٹ کر جانا تھا. ڈیفالٹ کرنا تھا, ملک نے بیٹھ جانا تھا, مہنگائی آ جانی تھی وغیرہ وغیرہ. اب اس میں ہمارے پاس کیا راستہ تھا کہ ہم کسی طرح قرضہ لیں, کہ جب تک ہمارا ملک ٹھیک نہیں ہوتا تو ہم قرضہ لیں, یا جب تک آمدنی نہیں بڑھتی, تاکہ ہم ڈیفالٹ نہ کریں. اب وہ جو سب سے کم سود پہ قرضہ ملتا ہے وہ دیتی ہے IMF. باقی سارے کمرشل لونز ہوتے ہیں وہ مہنگے ہوتے ہیں, اور جب IMF قرضہ دے دیتا ہے تو اس کے بعد جو باقی بھی ورلڈ بینک ہوا, ایشین ڈیولپمنٹ بینک ہوا, یعنی وہ بھی پھر آپ کو قرضے دے دیتے ہیں. لیکن وہ تب دیتے ہیں جب IMF آپ کے اوپر ایک چھاپ لگا دیتا ہے کہ ہاں ہم نے قرضے دیے. جب IMF قرضے آپ کو دیتا ہے تو وہ یہ پھر کہتا ہے کہ اچھا, کیونکہ وہ تو قرض دار ہے نا, وہ قرض دینے والا ہے, تو وہ پھر آپ کو کہتا ہے کہ دیکھیں میں آپ کو قرضہ تو دے رہا ہوں, لیکن آپ نے یہ چیزیں کرنی پڑیں گی تاکہ مجھے اپنا پیسہ واپس مل جائے.
آپ کو اگر گھر پہ قرضہ چڑھا ہو، اب آپ نے جانا ہے لوگوں سے پیسے مانگنے کے لیے کہ جی اچھا میں دکان قرضے سے لیتا ہوں، وہ دکان کی آمدنی سے آپ کے قرضے واپس کروں گا، میں اپنے خرچے کم کر دوں گا. تو جو بھی آپ کو قرضہ دے گا وہ سب سے پہلے تو یہ پوچھے گا مجھے پیسہ واپس کیسے آئے گا. اسی طرح IMF آپ کو کہتا ہے کہ میرا پیسے واپس لانے کے لیے آپ کو یہ چیزیں کرنی پڑیں گی، نہیں تو میں پیسے نہیں دوں گا. اب ہمارے پاس یا تو ہم IMF کے پاس نہ جائیں، کمرشل بینک کے پاس جائیں، وہ جو جس سود پہ وہ قرضے دیں گے وہ ہم برداشت ہی نہیں کر سکتے، کیونکہ سب سے کم سود IMF لیتا ہے. تو لہٰذا جب آپ وہاں جاتے ہیں، مصیبت تو یہ ہے کہ ہمیں تو وہاں جانا چاہیے نہیں تھا. ہم پہلے کیوں اپنے ملک کو اس طرح کرتے ہیں کہ اتنے بڑا خسارہ چھوڑ کے چلے جاتے ہیں. خود بار بار لندن میں بڑے بڑے محلات، بڑے بادشاہوں کی طرح رہ رہے ہیں، بڑی بڑی گاڑیاں چلا رہے ہیں، یہاں کا پیسہ چوری کر کے وہاں لے گئے ہیں اور ملک کو مقروض کر کے چھوڑ گئے ہیں، اور ہمارے اوپر سارا بوجھ گر گیا کہ جی آپ کیا کریں ملک. جب ہم IMF کے پاس گئے انہوں نے کنڈیشنز لگا دی. اب اللہ کا کرم یہ ہے کہ آج آپ ذرا سمجھ جائیں کہ آج ہم کھڑے کدھر ہیں. ابھی ہمارے ایک تو اس نے یہ آپ کو بتا دیا نا کہ ہماری ساری چیزیں پازیٹیو ہیں. جو کرنٹ اکاؤنٹ جو ہمیں ملا تھا سب سے بڑا خسارہ، آج پاکستان 7 مہینے سے ہمارا جو کرنٹ اکاؤنٹ ہے وہ سرپلس پہ چلا گیا ہے. 20 ارب ڈالر کے خسارے سے پچھلے 7 مہینے میں. یہ بہت بڑی ہماری اچیومنٹ ہے جو کوئی اس کے اوپر بات ہی نہیں کرتا کہ آج ہم سرپلس پہ ہیں. ہمارے ملک میں زیادہ ڈالر آ رہے ہیں، کم باہر جا رہے ہیں، جس کی وجہ سے روپیہ مضبوط ہو رہا ہے، جس کی وجہ سے اتنی دیر کے بعد روپیہ طاقت پکڑ رہا ہے. اگر خسارہ ہوتا روپیہ نے نیچے گرنا تھا. تو مسئلہ اب کیا ہے؟ مسئلہ یہ ہے کہ IMF کے ہم پروگرام میں وہ اب کہہ رہے ہیں کہ آپ کو یہ کنڈیشنز کرنی چاہیے. اسٹیٹ بینک ان میں سے ایک ہے. اسٹیٹ بینک میں جو ابھی آپ اتنا جو شور مچ گیا ہے، یہ صرف ایک سرسری چیز سامنے آئی ہے. اس کے اوپر ابھی پارلیمنٹ میں جا کے ڈیبیٹ ہونی ہے پوری، اور پارلیمنٹ میں ڈیبیٹ یہ ہوگی، سارے اپنے سامنے رکھیں گے. ظاہر ہے ہم کوئی ایسی چیز تو نہیں کرنے لگے. میری تو کوئی باہر پراپرٹیز نہیں ہے، میرے تو باہر بینک اکاؤنٹس نہیں ہے، میرا تو جینا مرنا یہاں ہے. کوئی آپ سمجھتے ہیں کہ میں ایسی چیز کروں گا جدھر پاکستان کے انٹرسٹ کو میں کمپرومائز کروں گا؟ ہاں، اگر میری اربوں ڈالر کی باہر پراپرٹیز ہوتی اور محلات ہوتے تو میں بھی سوچتا پاکستان ڈوبے گا میں باہر چلا جاؤں گا. جس طرح کہ کبھی ہوا ہی نہیں ہے کہ ایک ملک کا 3 دفعہ پرائم منسٹر، اس کے بچے بھی باہر بیٹھے ہیں، اس کے پراپرٹیز بھی ہیں، مہنگے مہنگے گھر بھی باہر ہیں، بڑی بڑی گاڑیاں بھی باہر ہیں، اور ہے یہاں کا جی میں پاکستان کا یہ دنیا میں کہیں نہیں ہوتا. جب آپ کا جینا مرنا آپ کے ملک میں ہوتا ہے، آپ کبھی اپنے ملک کے لیے وہ فیصلے نہیں کریں گے جو اس ملک کو نقصان پہنچیں گے. تو آپ بے فکر ہو جائیں. ہم IMF سے بات چیت کریں گے، کر رہے ہیں، مسلسل کہتے رہتے ہیں. جدھر ہمارے ملک کا انٹرسٹ آ جاتا ہے آپ میرے پہ پورا اعتماد رکھیں، کیونکہ میں نے تو یہاں جینا مرنا ہے نا، تو وہ کوئی ایسی چیز نہیں ہونے دوں گا. جی وزیر اعظم صاحب، کچھ سوشل میڈیا پہ بھی سوالات آ رہے ہیں. محمد سلیمان ہیں ٹورنٹو سے، کہتے ہیں کہ رمضان میں آپ کس وقت ورزش کرتے ہیں؟